علامہ اقبال نے احرام مصر کو دیکھ کے ضرب کلیم میں ایک نظم لکھی کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر آپ کی قدرت نے فقط ریت کے ٹیلے بنائے، آ کر دیکھیے کہ آدم کے ہاتھ نے کیسا احرام مصر بنایا اور ایک ابدیت کی تصویر کھینچ دی. یعنی پوری دنیا کی اشیاء وقت سے ڈرتی ہیں اور وقت احرام مصر سے ڈرتا ہے. وقت ہر شے کو پرانا کرتا ہے اور احرام مصر وقت کو پرانا کر رہا ہے. اور علامہ اقبال نے کہا کہ احرام مصر ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اب قدرت کے ڈیزائنز کو چھوڑ کر آدم کے ذہن میں جو ڈیزائنز موجود ہیں ان پر کام کرنا ہے. دیر از نو ٹرائنگل ان دس یونیورس، یہ آدم نے خود بنایا. دیر از نو پرفیکٹ سرکل ان دس یونیورس، یہ آدم نے خود تشکیل کیا. مگر اقبال کی آنکھ فقط احرام مصر دیکھ کر اطمینان نہ پا گئی، مگر اقبال نے پاس ہی اسفنکس بھی دیکھا، بت جو کہ پتھر سے تراشا گیا، جس کا دھڑ ایک شیر کا ہے اور چہرہ آدم کا. مگر میں بار بار جو ورڈ اسفنکس ادا کر رہا ہوں، یہ ورڈ گریک ورڈ ہے، کیونکہ احرام مصر کے ساتھ یہ پڑا اسفنکس پھر آئیڈیا ایکسپورٹ ہوا گریکس میں. گریکس کے اوپر مصریوں کے بہت احسانات ہیں. وہ تو ہم صرف وائٹ مین ہسٹری پڑھتے ہیں، افلاطون، سقراط، امانوئل کانٹ، ہیوم وغیرہ. ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ چین، جاپان، مصر، ہند میں کیسے ذہین لوگ موجود تھے. مگر وہ جیسے کہ اب وہ علم سے تو بہت کھیل چکے تھے، وہ مسٹسزم میں داخل ہو چکے تھے، وہ مسٹری کو زیادہ علم سمجھتے تھے. تو اسفنکس کا کردار پھر وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس کو پر بھی لگ جاتے ہیں اور چہرہ آدم کا اور جو دھڑ ہے وہ شیر کا ہی رہتا ہے. اور وہاں پر اسفنکس کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں گلا دبانے والا یا مار دینے والا، یہ آپ سمجھیے. تو وہ اس لیے ہے کہ یہ لوگوں سے پہیلی بوجھتا تھا اور غلط جواب دینے پر جان لے لیتا تھا. اور ایڈیپس نے، جو کہ فیمس ٹریجک ہیرو ہے یونان کا، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈیپس کمپلیکس بھی کھڑا ہے کہ اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا اور پھر نفسیات کا کہاں مسئول نکلا وہاں سے. تو ایڈیپس نے اس کی پہیلی کا صحیح جواب دیا تھا. اور اس کی پہیلی کیا ہے؟ اس کی پہیلی کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ کیا ہے جو صبح 4 ٹانگوں پہ ہوتا ہے، دوپہر 2 ٹانگوں پہ اور رات کو 3 ٹانگوں پر. تو ایڈیپس نے جواب دیا وہ آدم ہے جو بچپن میں ہوتا ہے تو اس کے گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ، جب وہ جوان ہوتا ہے تو دونوں پیروں پر بھاگتا ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو ساتھ ایک سٹک، ایک لاٹھی ایڈ ہو جاتی ہے تو ٹانگیں 3 ہو جاتی ہیں. تو اسفنکس نے پھر اس کو جانے دیا اور ایڈیپس نے اسفنکس کو سروائیو کر لیا. مگر یہ جو ورڈ اسفنکس ہے یہ بھی مصری ورڈ سے ہی لیا گیا، جیسے شسف آنکھ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں زندہ تصویر، کیونکہ یہ ایک زندہ تصویر کی طرح وہاں موجود تھا. لیکن جب اس کو دیکھا عربوں نے تو وہ اس کو دیکھ کر ہیبت زدہ، خوف میں آ گئے تھے، اور انہوں نے اس کو ابو الہول کہا، یعنی ہیبت کا باپ یا خوف کو جنم دینے والا، کیونکہ اس کو دیکھ کے ہمارے دلوں میں خوف آتا ہے. مگر اقبال نے جب اسفنکس کو دیکھا تو اقبال نے یہ نہیں کہا رہے یہ کیا بت ہے. حالانکہ احرام مصر کو گرانے کی جو کوشش کی گئی وہ عثمان العزیز نے ہی کی، اور اقبال نے ویسا کوئی کام نہیں کیا. اقبال نے اسفنکس کو دیکھ کر یہ نہیں کہا یہ بت ہے، مگر اقبال نے اس سے خود اپنی طرف نصیحت لی ہے. اقبال کی اس نظم میں جو اہل مصر سے ٹائٹل کے ساتھ ضرب کلیم میں موجود ہے، اقبال ایک نصیحت لے رہے ہیں ایک بت سے جو صدیوں سے کھڑا ہے، جو کہ تاریخ کا گواہ ہے. وہ تاریخ کا کردار نہیں، وہ تاریخ کا تماشائی ہے. وہ تاریخ کو صرف دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نہ مسکراہٹ ہے نہ غم، مگر یہ ساری تہذیبیں، سلطنتیں، فرعون سب اس کے آگے سے گزر رہے ہیں اور وہ وہاں کھڑا موجود ہے. اسفنکس بھی ایجپٹ کے دور کا نہیں ہے، مگر اس سے بھی پہلے کا وہاں پر موجود ہے. یعنی جدید مصر جب شروع ہوتا ہے، جس کو چلے ہم فرعون کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو جیسے ورثے میں لیا ہے گریٹ پیرامڈ کے ساتھ، اور کہتے ہیں یہ گارڈین ہے، محافظ ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. تو ایسی کچھ باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دوسری ایک اہم بات یہ کی جاتی ہے، جیسے فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے کہ ہمارا جسم تو آدم کا لیکن ذہن اور ہمارے عزائم خدا کے ہیں. تو وہاں سے ایک بڑی بات آتی تھی اسفنکس کی طرف کہ وہ آدھا شیر ہے اور آدھا انسان ہے. تو اس طرح کی بہت ہی دلچسپ باتیں اسفنکس کی طرف جڑی ہوئی ہیں. اور یہ ایک احسان نہیں ہے جو یونانیوں نے مصریوں سے لیا. فیثاغورس کئی سال جا کر پڑھتے رہے مصر میں، اور وہاں سے پھر وہ آئیڈیا آف ٹرائنگل اور جیومیٹری سمجھ کر آئے، کیونکہ جیومیٹری میں مصر والے بہت آگے تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں گریٹ پیرامڈ کو کے آگے کوئی بھی ماڈرن میتھمیٹیشین بھی بے بس ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی کوئی ایسی کرین موجود نہیں جو اس کے پتھروں کو اسی الائنمنٹ سے رکھ سکے. اور بے شبہ مسٹیریس ہمارے پاس تھیوریز موجود ہیں یہ طے کرنے کے لیے. جولین بگینی نے ایک بڑی بات امیزنگ کہی تھی اپنی کتاب ہاؤ دا ورلڈ تھنکس میں. اس نے کہا تھا یہ جو مغرب والے ہیں انہوں نے ایک ہی طرح کا علم دیکھا، لاجیکل پازیٹیوزم، اور یا کہ بس آنکھوں سے پرکھ لو، ذہن کے سپرد کر دو، منطق کے اصول لگا لو تو علم ہو گیا، دانائی بڑھ گئی، بھائی تم عالم ہو گئے. ہند میں جب تک تمہارا شعور بہتر نہ ہو تم عالم نہیں ہو سکتے.
اگر تم بہتر مراقبہ نہیں کر سکتے، حالت سکون میں نہیں ہو، تو میں تمہیں عالم کیسے مانوں؟ لیکن اگر ہم جاپان میں جائیں تو جب تک علم حسن میں تبدیل نہ ہو سکے اسے علم نہیں کہا جاتا، اور چین میں جب تک علم ڈسپلن میں نہ ڈھل سکے اسے علم نہیں مانا جاتا۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن کی تھی اس کتاب میں کہ بھائی مصریوں میں جب تک چیز مسٹیریس نہ ہو جائے اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ آپ دیکھیں سے موسیٰ علیہ السلام نے دانائی کی تو باتیں کی، مگر انہیں بہت زیادہ معجزے کر کے دکھانے پڑے مصریوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے کی زیٹ گیس یا جو پیراڈائم تھا وہ نالج بیسڈ آن لاجک اور نمبرز نہیں تھا، وہ بہت روزمرہ میں کر رہے ہوتے تھے۔ سب سے اہم چیز جس پر مصری کام کر رہے تھے وہ تھا میجک، وہ انسانی علم و عقل کی حدود سے کچھ آگے جانا چاہتے تھے۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ جو جادوگر تھے، وہ جو الوژن کرتے تھے کہ کیمیکلز لگاتے تھے رسیوں پر اور وہ سانپ لگتی تھی، وہ سب سے پہلے ڈر گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کے عصا کو بدلا ہے، یعنی مادے نے اپنی بیسک کیا کہیں گے اینٹیٹی کو تبدیل کیا ہے۔ اور آگے بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ باتیں معجزاتی ہیں، اور اس زمانے میں جو سامری جو وہ بناتا ہے بھائی، وہ لوہے کا بت وغیرہ اور اس پہ کچھ منتر بولتا ہے، وہ بولنے لگ پڑتا ہے۔ وہ بھی کتاب آئی ہے نا گاڈ ہیومن اینیمل مشین، تو اس میں اس فیمیل رائٹر نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ اے آئی کی قدیم ترین مثال لگتی ہے جس میں مادے نے گفتگو کی، اور یہ آئے اب ہمارے سامنے جس میں مدر بورڈ اور پروسیسرز مل کے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، کلاؤڈ، چیٹ جی پی ٹی، گراک کی صورت میں۔ تو مصر والے مسٹریز میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، وہ جو چیز بہت زیادہ ہاتھ میں آ جائے اس کو وہ علم نہیں سمجھتے تھے، وہ اس سے کچھ آگے جانا چاہتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اقبال کی طرف اور اس کی نظم دیکھتے ہیں اہل مصر سے کہ اقبال نے جب سفنکس کو دیکھا تو کیا بات فرمائی۔ خود ابو الہول نے یہ نکتہ سکھایا مجھ کو، مجھے ابو الہول، وہ جس کا سر آدم کا، دھڑ شیر کا اور اتنا دیو ہیکل ہے، جس کو لوگ خوف کو جنم دینے والا کہتے ہیں، خوف کا والد کہتے ہیں، اس نے مجھے ایک اہم بات بتائی ہے۔ وہ ابو الہول کہ ہے صاحب اسرار قدیم، اور وہ تو پرانے راز رکھے ہوئے اپنے سینے میں، کئی سلطنتیں آئیں اور گئیں، کئی پیغمبر آئے اور گئے، وہ وہاں کھڑا ایک پہاڑ کی طرح دیکھ رہا ہے سب کو، محافظ ہے تاریخ کا۔ اور اقبال دیکھیں کہ اپنے آپ کو یہ نصیحت کسی فلسفی سے نہیں کروا رہے، سقراط سے جس کا علم ایک اثر کا ہے، یا کسی تاریخ دان سے جو نون ہسٹری یا ہسٹری آف کنگز لکھ رہا ہے، مگر وہ ابو الہول سے، سفنکس سے کروا رہے ہیں، جس نے فرعون بھی دیکھا اور اس کے غلام بھی دیکھے، وہ ورکرز بھی دیکھے جنہوں نے پھر سائیڈ والے چھوٹے پیرامڈز بنائے۔ یہ جو چھوٹے پیرامڈز ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ فرعون نے بنائے ہیں، یہ جو گریٹ پیرامڈ اور سفنکس ہے تو قدیم ہے۔ تو اس قدیم شے سے پوچھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ ہم قبروں پر پتھر کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ پتھر کے اوپر وقت اثر نہیں کرتا، پتھر تاریخ کی زبان بولتا ہے۔ تو یہ جو سفنکس ہے یہ پتھر سے کارو کر کے بنایا گیا، تو اس سے کیوں نہ نصیحت لی جائے؟ اس کی پرمننس کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا جانا چاہیے، یار تم بتاؤ، ہم آدم تو جلدی میں تم لوگوں کو بے جان کہہ رہے ہیں نا، تم بتاؤ کیا راز ہے؟ بھائی وہ کتاب بھی ہم ویڈیو بنا بیٹھے، وہ کتاب کا بھی وقت ملے تو اس پہ غور کریں، ٹیچنگ اے اسٹون ٹو ٹاک، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، وہ ایک چیپٹر ہے، اسی کے اوپر انہوں نے پوری کتاب کا نام لکھ دیا۔ تو اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ابو الہول نے مجھے خود یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، دفتن جس سے بدل جاتی ہے تقدیر امم، فوراً جس شے سے امتوں کی تقدیر بدل جاتی، وہ امتیں جو زوال میں ہوں، ہاری ہوئی ہوں، سہمی ہوئی ہوں، پیچھے ہوں، ان کی فوراً تبدیل ہو جاتی ہے تقدیر۔ ہے وہ قوت کے حریف اس کی نہیں عقل حکیم، اور وہ شے جس سے امتوں کی تقدیر فوراً تبدیل ہو جاتی ہے اسے قوت کہتے ہیں، اور حکمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اقبال کی وہ بات آپ کو اب یاد آ تو رہی ہوگی کہ بغیر قوت کے مذہب بس ایک فلسفہ بچ جاتا ہے، قوت نہ ہو تو مذہب ایک فلسفہ ہے۔ نماز 5 ٹائم ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے، غسل ایسے کرتے ہیں، پیر ایسے دھوتے ہیں، وضو کے وقت ناک میں پانی آئے، وہ غزہ میں آئیں گے آپ کے بچے مار کے نکل جائیں گے، وہ آئیں گے آپ کو ڈرا دھمکا کے نکل جائیں گے، اور پھر آپ کو کہیں گے ہاں یونائٹڈ نیشن میں وہ ٹائی پہن کر آنا اور انگریزی میں آ کے پروٹیسٹ کرنا۔ تو کتنی سیکیورٹی کونسلز کی قرارداد حکمت و دانش کی بنیاد پر بہت پڑھے لکھے لوگوں نے پیش کی، تو کیا اثر ہوا تھا؟ پھر آخر میں کیا بات سمجھ آئی؟ پاور، کروڈ پاور، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اپنی طاقت جمع رکھو تاکہ تمہارا علم قابل اعتبار رہے۔
اسلام میں تصور ذوالفقار یا طاقت ظالم سے لڑنے کے لیے، مظلوم پر حکمرانی کے لیے نہیں ہے. یہ کہ ظالم آئے تو تم بے بس نہ ہو جاؤ. یار ظالم آئے گا، آپ کے آگے وائکنگز آ جائیں تو کیا آپ ڈائلاگز آف پلیٹو دکھائیں گے؟ اس کو نہیں دکھا سکتے نا. آپ کے اگر ڈکیت آ جائے گا تو کیا آپ اس کو آگے وہ دسپوک زراتھسترا دکھا دیں گے؟ کیا کریں گے بھئی؟ آپ اس کے ساتھ رو قوت سے مقابلہ کریں گے. اور اگر آپ معاشی طور پہ اچھے ہوں، سماجی طور پہ اچھے ہو جائیں تو پھر بھی آپ کو ایک قوت درکار ہے اپنی حفاظت کے لیے. کوئی بڑی تہذیب اس حفاظت والی قوت کے بغیر جنم نہیں لے سکتی. شاید ہر علم کو بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ جو تہذیب افریقنز کا اتنا بڑا علم کیوں نہیں شامل کرتے ہم انٹرنیشنل ڈسکورس میں؟ شاید ہم انہیں طاقتور نہیں مانتے. اب اوریجنلز کا علم کہاں چلا گیا؟ نیوزی لینڈ کے جو باسی لوگ ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، صدیوں سے رہ رہے ہیں، ہم ان کا علم کیوں نہیں شامل کرتے؟ ہم ان کا وہ رگبی سے پہلے وہ ان کا ہاکا دیکھ کر تو بہت خوش ہوتے ہیں، مگر ہم یہ کیوں نہیں پوچھتے ان کا آدم کون ہے، ان کا خدا کون ہے، ان کا معاشی تصورات کیسے؟ وہ تہذیبیں ہار گئی. تو وہاں پر سفنکس، ابو الہول اقبال کو یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی قوت ریمینز. وہ گیم آف تھرونز میں جب کوئن سرسی نے وہ لٹل فنگر سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس سب سے بڑی چیز، تو لٹل فنگر نے بالکل جس طرح کچھ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں وہ کہیں گے نالج، وہ کہتا ہے نالج از پاور. تو کوئن سرسی کہتی ہے کہ اپنے جو اس کے محافظ ہوتے ہیں کہ تھام لو اس کو، کاٹ دو اس کا گلا. وہ جیسے گلا کاٹنے لگتے ہیں چھوڑ دو اس کو، منہ دوسری طرف کر لو سارے. اونلی پاور از پاور. طاقت ہی بس طاقت ہوتی ہے. اور دانا ہی یہ بات جانتا ہے. اگر تم حکمت کی معراج پر پہنچو، اگر تم سمجھتے ہو تم دانا ہو، عالم ہو، تو تم پھر حکمت کا رخ موڑو گے اس کی طرف. معیشت اچھی کرو گے، معیشت کا رخ موڑو گے قوت کی طرف، تاکہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے. وہ امن کی بڑی پیاری ڈیفینیشن دی جاتی ہے نا کہ اپنے دشمن سے بڑی لاٹھی رکھنے کا نام امن. دشمن سے بڑا اسلحہ رکھ لو تو امن آ جاتا ہے. انٹرنیشنل دنیا تو اس وقت بھی ایسے ہی چل رہی ہے. دیکھ لیں وہ غزہ میں بچے مارے چلے جا رہے تھے. جو دنیا جہان کا سپر سٹار لوگ، سیکولر طبقہ، کس نے احتجاج نہ کیا؟ پھر ان کو طاقت کی زبان سمجھ آ گئی، طاقت سے کھڑے ہو گئے، ان کو زبان سمجھ آ گئی. ورنہ کہاں گئے؟ آپ یاد کریں وہ لائبریریز جو تھیں، وہ مسلمانوں کی ہوں یا یونانیوں کی ہوں، آئے وہ کچھ جنگ و جدل کرنے والے اور بہا کے سب کچھ لے گئے. تو ہر زمانے میں دیگر گوں ہے طبیعت اس کی. اقبال فرماتے ہیں یہ ہر زمانے میں جو قوت ہے رنگ بدل بدل کے ہمارے سامنے آتی ہے. کبھی یہ را پاور ہوتی ہے، کبھی یہ نیول فلیٹ، کبھی پانی پر جو حکمرانی کرتے تھے طاقت کے ساتھ وہ سب سے آگے تھے، کبھی وہ جو زمین پر طاقت کرتے، کبھی معیشت کی شکل اختیار کر گئی، کبھی طاقت الگوریدمز کی شکل اختیار کر رہی ہے کہ تمہاری کنٹرول میں یہ سب کچھ، تم حاکم ہو اس سب کے. ہر زمانے میں دیگر گوں ہے طبیعت اس کی. اب طاقت کے مراد یہ تھوڑی کہ آپ تلواریں رکھ لو گے اس دور میں یہ تو بیوقوفی ہوگی. اور پھر میں بتاتا چلوں، طاقت سے مراد ظالم کو نیچے لانا ہے، مظلوم کو اوپر کرنا ہے. اور آگے دیکھ لیجئے اقبال کا، ہر زمانے میں دیگر گوں ہے طبیعت اس کی. کبھی شمشیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی شمشیر محمد ہے، کبھی چوب کلیم. تو طاقت کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوالفقار بن کے آتی ہے، اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بن کر آتی ہے. وہ لاٹھی جو اژدہا بننے کے لائق ہو جائے، وہ لاٹھی جو سمندر کو دو ٹکڑے کر دے، اور ہاتھ میں تھامو تو ایک لاٹھی جس سے کبھی کسی غریب کو آنا پہنچے ہو. ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مکہ مار دیا تھا بھائی غصے میں، مگر لاٹھی سے، میں کہ تاریخ آپ کے سامنے پوری ہونی چاہیے، لاٹھی سے مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی 7 تلواریں کمرے میں لٹک رہی ہیں جب آپ کا اس دنیا سے وصال ہو رہا ہے. تو آپ کی ان تلواروں پر کوئی خون نہیں ہے. کوئی مظلوم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جاتے ہوئے فتح مکہ کے بعد مار دیا گیا، یا مجھے ایسے جھنجھوڑ دیا، یا وہ آ رہے تھے تو میں سہم گیا. اسلام کا تصور ذوالفقار یہ ہے کہ ظالم کو نیچے لاتی، مظلوم کو اوپر، ایکولیبریم کرتی ہے. مظلوم مسکرانے لگ جاتا ہے، ظالم سہم جاتا ہے. تو وہ طاقت کے اصول سے ہوتا ہے. سفنکس یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے. کیوں ابو الہول، کیوں سفنکس ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اوزیمینڈیس کا بھی زوال دیکھا ہے جو شیلی نے لکھا تھا. تو وہ آپ جانتے ہیں نا شیلی کی وہ خوبصورت نظم کہ وہ اوزیمینڈیس جو بہت مشہور یہ رولر تھا مصر کا، تو اس نے اپنے لیے نہ جانے کس طرح کے بت بنوائے، تو آخر کار بت کا چہرہ مٹی میں گرا ہوا اور پیر وہاں تھوڑے سے بس بچ گئے ہیں. تو اس نے کہا بھائی اب یہی ہے، ایک زمانہ تھا سلطنت تھی میری، فخر و گھمنڈ کر بیٹھا، پھر وقت آیا اور بہا کے لے گیا. تو وقت
سے زیادہ جو طاقتور رہے گا وہ ہمیشہ زندہ و جاویدہ رہے گا. جو وقت کے نیچے رہے گا وقت ہمیشہ تھوڑے عرصے بعد اس شے کو پرانا ضرور کرے گا. تو شیلے کی وہ نظم اوزیمینڈیس بھی اس ریفرنس میں آپ ضرور دیکھیے, وہ بھی مصر کے کانٹیکس میں ہی شیلے نے لکھی. اور شیلے اقبال سے پرانے, اقبال نے بھی اسفنکس کو دیکھ کر کچھ ایسی ہی بات وہاں سے حاصل کی کہ یار قوت بہت عام چیز ہے, اور بغیر قوت کے مذہب بس فلسفہ بچ جاتا ہے. بس پھر ہم فلسفیوں کی طرح کبھی ایک چیز کا مسئلہ بیان کرتے ہیں, کبھی بتاتے ہیں کہ جو قربانی کا بکرا ہے اس کے اوصاف کیسے ہوں, پھر یہی بچ جاتا ہے ہمارے پاس نہ ہو تو. دین وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ کہ کائنات کہاں جا رہی ہے. جہان تازہ کو افکار تازہ سے ہم زندہ نہیں کر سکتے, ہم سورج سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتے, ہم کائنات کے خد و خال طے نہیں کر سکتے. تو اگر قوت ہوتی تو ہم اس وقت مریخ کی بحث میں شامل ہوتے اور یہ پوچھ رہے ہوتے کہ یار جس وجہ سے زمین میں دو لوگ آپس میں امن میں نہیں رہ گئے اور عوام بھوکی ہے, یہی پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم لے کے ایلون مسک صاحب آپ مریخ پہ جا رہے ہیں, مگر وہ ہماری رائے کیوں لیں؟ ہم جتنی مرضی بڑی فلسفیانہ بات کر دیں, جب تک ہم طاقتور نہیں ہوں گے ہماری بات نہیں سنا جائے گی. بھائی بڑے جن کے پاس وہ طاقتور باجوں کی باتیں سننے کا دور چل رہا ہے ہمیشہ سے, یہ آج کا وقت نہیں ہے. صحیح بات کر رہے ہو, ہاں چلو پھر انتظار کرو جب طاقتور ہو جاؤ تب میں تمہاری بات غور سے سن لوں گا. ابھی بس وہ سائیڈ نوٹ یا فٹ نوٹ پہ لکھ لیتے ہیں. تو اقبال ہمارے سامنے یہ بات کر رہے تھے. اقبال کی زبانی بری لگے تو کبھی افریقن کنٹری سے پوچھ لیجئے گا, ان سے بھی برا لگے تو گیم آف تھرونز کا وہ سین ضرور دیکھیے گا کہ وہ لٹل فنگر جو کوئن سرسی سے بحث کر رہا ہوتا ہے نالج از پاور, تو اسے بتاتی نہیں بھائی پاور از پاور. اور اسفنکس جو صاحب اسرار قدیم ہے وہ اس بات کو جانتا ہے. اور آج میں نے اسپینسکی بھی اس لیے پاس رکھا تھا کہ اس کا وہ چیپٹر ہے نا ان سرچ آف میریکلس, اس میں بھی اسفنکس کا ذکر ہے, تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک اسفنکس پر سائنٹیفک رائے ہے اور ایک رائے ایسوٹیرک باطنی علوم والے لوگوں کی ہے, جو اسفنکس کو فقط وہ پتھر سے تراشا ہوا بت کے طور پہ نہیں دیکھتے, اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ. اگر زمین کو لیب مانا جائے تو پیرامڈ اور جو اسفنکس ہیں یہ انسٹرومنٹ ہیں. اب آپ یہ سوچیے یہ کتنی دلچسپ بات اسپینسکی کے قلم سے لکھی ہے. تو طاقت امارت نہیں ہے بھائی. تو آخر میں اب ہم یہ بات کر لیں کہ اقبال کی شاعری کا ایک رنگ چھپا رہ گیا, اور وہ ہے کہ اقبال کی شاعری بہت انسائکلوپیڈک ہے. احرام مصر, مسجد قرطبہ, نیا شوالہ, نیا مندر, اور ساتھ میں اسفنکس پر بھی شاعری موجود ہے. وہ بھرتری ہری کا بھی ذکر کر رہے ہیں مگر ہمیں ہنری برگسا کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. اور اقبال کی شاعری کا یہ رخ چھپا رہ گیا کہ ایک آدمی اسفنکس سے اپنے آپ کو کیا نصیحت کروا رہا ہے. ہم نے اقبال کو بہت مخصوص معنوں میں دیکھ رکھا ہے, اور اب ضرورت ہے کہ ہم اقبال کو ذرا انسائکلوپیڈک معنوں میں بھی پڑھنا سیکھیں.